السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ منو صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سبنانو مولا کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو بڑیاں نعمتاں نال مالا مال فرمایا ہے۔ اسلام دی دولت عطا فرمائی، مسلمان بنایا، انسان بنایا، اے بھی اللہ دیاں نعمتاں نے، لیکن ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ دی صحت ہے، تندرستی اللہ دی بہت بڑی نعمت نہیں تے پچھو نہ لوگاں دے کولوں جنہاں نو سالاں دے سال گزر گئے، موسی بیماریاں اندر مبتلا، ہسپتالاں دی اندر رولدیاں عرصہ گزر گیا ہے، چار پائی دی زینت بنیا، ایک وقت گزر گیا ہے، صحت نو ترس گئے نے، اپنی مرضی دے نال کھان پین نو ترس گئے نے، اپنی مرضی دے نال چلنا پھرنا بھول گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ پچھو نہ لوگاں دے کولوں
تندرستی اللہ دی کتنی بڑی نعمت. تو آئیے حضرات، میں جڑی بات عرض کرنی، انسانی زندگی دے نال نال کتے تکلیفاں آ جاندیاں نے، پریشانیاں آ جاندیاں نے، کدے بیماریاں آ جاندیاں نے، بخار ہو جاندہ ہے، دیگر بیماریاں. لیکن اینا پریشانیاں، مصیبتاں، بیماریاں دا اللہ نے حال بھی رکھے ہیں. انسان بیمار ہو جائے، علاج کرواندہ ہے، میڈیسن لیندہ ہے، اسی طرح دیگر نسخہ جات دا استعمال کیتا جاندہ ہے. اللہ صحت عطا فرما دیندے نے. میں عرض کرنے، اگر بندہ بیمار ہو جائے نا تے او دے علاج دے دو طریقے نے. ایک طریقہ ہے کہ او دا علاج کسے ڈاکٹر کو کروائے، طبیب کو کروائے، ڈاکٹر نو ملے، مرض دسے، ڈاکٹر اپنی فیس لے گا، میڈیسن دے گا، او دے الگ تو پیسے لے گا، پھر ڈاکٹر نو ملن تک جانا، سفر الگ ہے، سفر دی پریشانی الگ ہے. یہ بھی ایک طریقہ علاج. لیکن جیڑا طریقہ علاج میں عرض کرنے، اس طریقے واسطے سفر کرن دی لوڑ نہیں، پیسیاں دی ضرورت نہیں، کروں اٹھ کے باہر جان دی لوڑ نہیں، کڑویاں بد ذائقہ دوائیاں کھان دی لوڑ نہیں، بلکہ او دا علاج اللہ نے اپنے قرآن دی اندر رکھے ہے. حالانکہ جس ڈاکٹر کو اسی دوائی لینے ہیں نا، اس پڑی اندر، اس گولی اندر اگر شفا پائیے تو آسمان والے رب نے پائیے. ڈاکٹر شفا نہیں دیندہ، ڈاکٹر دوائی دیندہ ہے، لیکن اس پڑی اندر شفا پاندہ ہے تو آسمان والا پاندہ ہے. اسی رب دا حکم ہے. اور میرے بندیوں، ڈاکٹر کو جان دی بھی لوڑ نہیں. جدوں بیماری گھیر لے، تندرستی نہ رہ، پھر کدے میرے قرآن وال بھی آیا کرو. اس قرآن نو میں کلا تلاوت واسطے نہیں کلیا، اس قرآن نو صرف ہدایت واسطے نہیں بھیجیا، بلکہ اس قرآن نو میں ذریعہ ہدایت بھی بنایا ہے اور ذریعہ شفا بھی بنایا ہے. پڑھو اس قرآن نو، تلاوت کرو اس قرآن دی. اگر کوئی دکھی ہے دکھ دور ہو جائے گا، اگر کوئی لاچار، کوئی بیمار، موسی مردہ اندر مبتلا اس قرآن دی تلاوت کرے، اللہ شفاواں عطا فرما دیں گے. اللہ اکبر. اللہ بس پوری توجہ نال تساں اے سننے کہ قرآن کو اسی شفا کنج لینی، قرآن شفا کس طرح، کیونکہ اللہ نے بارہا مقام تے اعلان فرمایا کہ قرآن اندر اسی شفا رکھی. اے سنو رب دا قرآن، آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو اللہ پاک نے جڑی کتاب عطا فرمائی. ایک کتاب باعث رحمت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
اللہ پاک فرماندے نے اسی اس قرآن نو نازل فرمایا اے دے اندر شفا رکھیے، اینو باعث شفا بھی بنایا، باعث رحمت بھی بنایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو آج قرآن کو اسی شفا لینی بھول گئے ہاں، قرآن تو علاج کروانا اے تے سانو یاد ہی کوئی نہیں رہا۔ چھوٹی موٹی بیماری آ جائے اسی دوڑ لانے ہاسپٹل دی طرف، اسی دوڑ لانے ڈاکٹر دی طرف، لیکن اللہ پاک نے ایک آسان طریقہ علاج بھی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے طریقہ علاج آسان بھی ہے، فری بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے غور فرمایا جے اللہ پاک نے اس قرآن دی اندر کتنی شفا رکھی ہے نا۔ آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابہ ایک سفر تو واپس آ رہے نے، صحیح بخاری دی روایت آندے رستے اندر ایک بستی آ گئی، شام دا ٹائم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے بستی والے دے کول پڑاؤ کرنا چاہیا، لیکن بستی والے کہندے نے اسی تانوں رات نہیں رکھ سکتے، اسی تواڈی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی پاک دے صحابیاں نے بستی تو تھوڑا جا دور جا کے جنگل دی اندر ڈیرا لا لیا، جنگل دی اندر پڑاؤ کر لیا۔ رات پہ گئی، اس بستی دا جڑا چوہدری ہے، اس بستی دا جڑا سردار بندہ ہے، انہوں کسے مودی چیز نے ڈس لیا، ساپ لڑ گیا یا مودی چیز لڑ گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے چودھری مرن والا ہو گیا۔ بستی دے طبیب آئے، حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، انہوں نے علاج کیتا، انہوں نے اپنا اپنا واسط لا لیا، انہوں نے اپنا اپنا زور لا لیا، لیکن کوئی شفا نہ ملی۔ اے چودھری صاحب ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اینا بچو ایک بندہ کہندہ ہے یارو مسافر لوگ جڑے ساڑے قریبی جنہاں نے پڑھاؤ کیتا ہے، ہو سکتا ہے انہاں دی اندر کوئی ڈاکٹر بندہ ہوئے، کوئی طبیب ہوئے، یا کوئی دم کرنے والا بندہ ہوئے۔ ایک اکٹھے ہو کے نبی پاک دے صحابیاں دے کول آئے، گال سنیا جے دراتے آنال نبی پاک دے صحابیاں نو آکے آندے نے کیا تواڈے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے بے جدے کول کوئی ایسا نسخہ میں ساڑا چودھری مرن والا ہو گیا ہے، ساڑا سردار انہوں کو مودی چیز لڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک صحابی کہندہ ہے جی میں دم کرانگا، میں دم کر لینا وام۔ اے بندے کہندے نے ساڑے نالا ہوتے دم کرو، لیکن نبی پاک دا صحابی کہندہ ہے انج نہیں دم کرانگا، سانو تسی رات نہیں رکھیا، ساڑی میزبانی نہیں کی تھی، ان میں دم فری نہیں کرنا، دم فری نہیں کرنا، تے تسی آپ ہی پیسے دے چھڑیا کرو، دم میں فری نہیں کرنا۔ اسی جتو فری دم کرائیے نا تے سانو آرام ہی کو نہیں آنا۔ انجی نا جیڑے حضرت صاحب فری دم کرن اوتھو سانو آرام نہیں آندا، تے جیڑے کہن بھی 2100 لگے گا اوتھے اسی پیسے بھی دے چھڑنے ہیں تے سانو آرام بھی بڑی جلدی آ جاندہ ہے۔ میں ایک دوست نے قاری صاحب میں انہوں نے پوچھے حضرت صاحب سناؤ کی حال ہے، کہنے لگے جی موج لگی، میں کہو کہ میں کہندے اگے میں فری دم کردہ سا تے کسی نو آرام ہی نہیں سی آندہ، ہون جڑا بندہ دم کرون آندہ انہوں میں کہنا 2100 روپیہ لیا، کسے کو 2100 کسے کو 5100 تے میری بھی موج لگی ہے تے لوگاں دی بھی لگی ہے۔ اس واسطے ایسے لوگاں کو بھی بچنا چاہیے دیں، باہر کیف علماء نو بھی خیال کرنا چاہیے دیں تے عوام نو بھی چاہیے دیں علماء دا خیال کرن۔ علماء دی جیڑے امام مدرسین نے جیڑے مسجدہ دی اندر نمازاں پڑھان دے نے اونا دا سانو بھی خیال کرنا چاہیے دیں۔ ویسے تے علماء کہندے نے بھی یہ تو ثابت ہوں دیں بھی دم کرن دا کو معاوضہ لیا جا سکتا ہے، لیکن طے نہیں کرنا چاہیے دیں۔ ہر صورت نبی پاک دا صحابی کہندہ ان فری دم نہیں کرانگا کیونکہ سانو تسی رکھیا نہیں، ساڑی مہمان نوازی نہیں کی تھی، دم تے
تیہ کر کے کرانگا آندھے نہیں تو انہوں کو بکریاں دے آنگے انہاں بکریاں تیہ کر لیاں نبی پاک دا صحابی نال تر گیا جا کے دم کیتا فرماندے نے میں جو دم کردہ گیا چودری ٹھیک ہندہ گیا میں دم کیتا تے ٹھیک ہو گیا بکریاں لئیں تے واپس آگئے نبی پاک کو لے آئے تے آگے آندے اللہ دے پیغمبر رات اے معاملہ پیش آئے اسی دم کیتا ہے چودری نو شفا مل گئی ہے آپ فرماندے نے پڑھیا کی کوئی جہلیت دا منتر تے نہیں پڑھیا جد جڑا دم کیتا ہے او کی پڑھیا آندے اللہ دے پیغمبر اور کچھ نہیں پڑھیا میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے اللہ نے شفاواں دے چھڑیاں کی پڑھے ہیں اچھی بولو سورت سارے نو آندھی ہے نا آندھی سارے نو ہے پر اسی دم نہیں کر آندھی سانو سارے نو پر اسی دم نہیں کر دے کیوں دمہ دا ٹھیکہ اسی مولویاں نو دے چھڑے ہیں تے جے کو بیمار ہو جائیں یا ڈاکٹران دی ذمہ داری تے یا مسجد دے مولویاں دی ذمہ داری اے دم کرن یا او دوائی دین اور میرے بھائیوں نہیں آپ بھی کچھ کریا کرو آپ بھی دم کریا کرو قرآن پاک دیاں پڑھائیاں کریا کرو راج راج کے قرآن پڑھیا کرو اس قرآن نو اللہ پاک نے باعث سے شفا بھی بنایا باعث سے رحمت بھی بنایا ہاں ایک عالم دم کرے اللہ شفا دے دے رب دی مرضی ہے ایک ڈاکٹر میڈیسن دے اللہ شفا دے دے وے رب دی مرضی ہے لیکن یہی دم علماء کرن شفا ملتی ہے تو دم کریں تینوں کیوں نہیں شفا ملتی وجہ ہے اسی قرآن تو دور ہو چکے ہیں اسی پڑھائی تو دور ہو چکے ہیں اسی یقین کامل دے نال نہ قرآن پڑھنے ہیں نہ نبی پاک دیاں دسیاں ہویاں دعاواں پڑھنے ہیں اور میرے بھائیوں قرآن نو دلوں کے پڑھو کامل یقین نال پڑھو پورے پروسے نال پڑھو رب تے توکل رکھ کے پڑھو اے ہو ہی نہیں سکدا قرآن دا دم کیتا جائے تے آسمان والا شفا نہ دے وے اے دم پتہ کنوں کیتا ہے ایک کافر بندے نو دم کیتا ہے کنوں کافر نو کافر و سردار کافر ہے مسلمان نہیں اور یار جے صحابی کافر نو دم کرے تے رب کافر نو شفا دے دیندہ تینوں میں نے کیوں نہیں دیندہ وجہ ہے کہ اسی بردے نہیں آؤ پیسے بچاؤ وقت بچاؤ دم والے پاسے آ جاؤ تے باہر اندر بھی نہ جاؤ آؤ بے کے دم کرو سنیا جے در دھیان نال آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت رجار رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے میرا چاچا نبی پاک کو لے آیا آپ دن ملاقات کر کے واپس جا رہے ہیں جاندیاں رستے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ کر لیا ایک بستی دے کول پڑاؤ کر لیا بستی والے میرے چاچا جان کو لائے آکے آندے نے حضرت صاحب گالے یا تو آڈے کول کو ایسا دم ہے وے یا تو آڈے کول کو ایسا علاج ہے وے ساڑھی بستی دی اندر ایک بندہ ہے او پاگل ہو چکے ہیں دیوانہ ہو چکے ہیں او دا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہ گیا اسی انہوں زنجیران دی اندر جکڑے ہیں تے بن چھڑے ہیں زنجیران دی اندر جکڑ کے بن چھڑے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت ابو رجا فرمان دینے میرا چاچا کہن لگا اس مریض کول میں نو لے کے چلو نا اللہ اکبر اللہ فرمان دینے اس مریض کول میں نو لے گئے میں جا کے بیکھے ہے انہوں زنجیران دے اندر انہوں سنگل مارے ہوئے نے رسیاں ماریاں ہوئیاں نے اس طریقے نال بنیا گیا اللہ اکبر اللہ فرمان دینے میں دم کرنا شروع کر دیتا دم کیتا ہے فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرماندے نے میں سورہ فاتحہ پڑھ کے انہوں دم کرن لگ پیا وام، اللہ اکبر اللہ، ادھر میں دم کیتی جانا وام، ادھر دیاں رسیاں کھولیاں جا رہی نے، آدھے نے میں صبح بھی دم کیتا، شام بھی دم کیتا، اگلے دن پھر صبح دم کیتا، شام پھر دم کیتا، اگلے دن پھر صبح دم کیتا، شام بھی پھر دم کیتا۔ فرماندے نے میں 3 دن سورہ فاتحہ پڑھ کے انہوں دم کردہ رہا، آندے نے جدوں تیسرا دن آندہ ہے، تیسری شام آندیے، اس بندے نو اللہ نے شفا کامل عطا فرما دیتی ہے۔ ایدیاں زنجیراں کھول دیتیاں جاندیاں نے، ایدیاں رسیاں کھول دیتیاں جاندیاں نے، انہوں مکمل شفا مل جاندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے قرآن باعث ہدایت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے۔ پڑھیا کر ویرا قرآن، پڑھیا کر سورہ الفاتحہ، اگر بیمار ہو جائے آپ پڑھ لیا کر، دم کر لیا کر۔ حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں حج واسطے گیا، عمرہ کرنے واسطے گیا، حج عمرہ کر دیا، فرماندے نے میں بیمار ہو گیا، ایسی بیماری لگ گئی، نزدیک کوئی ڈاکٹر بھی نہ لبیا، کوئی طبیب بھی نہ لبیا۔ امام صاحب فرماندے نے میں سورہ فاتحہ دم کرنا شروع کر دیتا۔ امام صاحب فرماندے نے میں آپ ہی دم کردہ رہا، آپ ہی دم کردہ رہا۔ فرماندے نے چند دنوں وچ اللہ نے مینوں صحت عطا فرما چھڈیے۔ اس واسطے میرے بھائیو آج دے خطبہ جمعہ دا گفٹ لے جاؤ، سورہ الفاتحہ دا دم یاد کر لو۔ اگر بخار ہو جائے، کوئی بھی بیماری لگ جائے، اللہ اکبر اللہ، مجنون بندہ، موسی بیماری پاگل ہو جانا، اللہ ایسے بندے نو شفاواں دے دین۔ سپ لڑ جائیں، موزی چیز لڑ جائیں، فاتحہ دا دم کرو، اللہ شفاواں عطا فرما دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پہلے پڑھائی کریا کرو، پھر دوائی لیا کرو۔ دوائی لینا بھی سنت ہے، علاج کروانا بھی سنت ہے، لیکن نال پڑھائی بھی لازمی کریا کرو، دم بھی لازمی کریا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے بڑھئے نا، اللہ پاک نے فاتحہ اندر شفا رکھ دیئے۔ آپ فرماندے نے سورہ فاتحہ نور ہے، نبی پاک فرماندے نے سورہ الفاتحہ نور ہے۔ اللہ پاک نے میرے تو پہلا کسے نبی نو بھی ایسی کوئی صورت نہیں عطا فرمائی جڑی اللہ پاک نے میں نو عطا فرمائی ہے۔ او کیڑی صورت ہے؟ آپ فرماندے نو دا نام فاتحہ، سورہ الفاتحہ۔ بچے بچے نو یاد ہے، میرے بزرگاں نو یاد ہے، لیکن اسی پڑھ دے نہیں، اسی دم نہیں کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے بڑھئے نا، آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آیت الکرسی پڑھ کے دم کریا کرو۔ اے پچھلے خطبہ جمعہ دی اندر میں تفصیل دے نال دس چکیا ہاں۔ آیت الکرسی اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ آیت الکرسی موزی تو موزی بیماریاں دا حل ہے۔ آیت الکرسی پریشانیاں دا حل ہے۔ آیت الکرسی جادو ٹونے دا حل ہے۔ آیت الکرسی دم، آیت الکرسی پڑھ کے
دم کرنا، نظر بد دا بھی علاج، جادو ٹونیاں دا بھی علاج، موسی تو موسی بیماریاں دا بھی علاج، کیونکہ اے ایت قرآن پاک دی سب تو افضل ترین آیت، اے ایت قرآن پاک دی سب تو عظیم آیت، اے دا بھی دم کریا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ آگے بڑھئے نا، آمینہ دلال ساری کائنات سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رات نو سون لگیا سورہ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھ لیا کرو، سورہ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھ کے دم کریا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک نے طریقہ علاج دسیا، جیڑا بندہ رات نو سون لگیا سورہ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھ کے سون دیں، آخری دو آیتاں دی تلاوت کر کے سون دیں، اے ساری رات اللہ پاک نو مصیبتاں تو محفوظ کر لیندے نے، اللہ بیماریاں تو محفوظ کر لیندے نے، اس رات اللہ پاک اس بندے نو ازمائشاں تو محفوظ کر لیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اس وقت میرے بھائی رات نو سون لگیا سورہ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں بھی پڑھیا کرو، رات نو سون لگیا آیت الکرسی بھی پڑھیا کرو۔ آگے بڑھئے نا، آمینہ دلال ساری کائنات سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک نے قرآن پاک دی آخری تین سورتاں جنہاں نو تین کل کیا جاندہ ہے، کل شریف کیا جاندہ ہے، نبی پاک فرماندے نے انہاں نو بھی پڑھ کے دم کریا کرو۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اے تین کل پڑھ کے دم کر لیا کرو، اللہ جادو ٹونے دیاں بیماریاں کو محفوظ فرما لیں گے۔ اسی کل کا دے واسطے رکھے لیں کھان پینا انجی نا جیڑا کام دسیا گیا ہے اس پاسے اسی نہیں آنا، بس کول کروا لو، کول پڑھوا لو، بس ایک کام رہ گیا، کھان پین دا کام، دین نو مزاق بنان دا کام رہ گیا ہے۔ جیڑی تعلیم نبی پاک نے دسی ہے، جیڑا طریقہ نبی پاک نے دسی ہے، اس پاسے اسی نہیں آنا۔ اے سنیا جے ذرا دھیان نال، ایک کول جیڑے تین کول نے نا، جس وقت اے صورتاں نبی پاک دے نازل ہویاں، اینا صورتاں دے نازل ہون تو پہلا نبی پاک قرآن پاک دیاں کئی ایتاں دا دم کریا کر دے سن، نبی پاک قرآن پاک دیاں کئی ایتاں پڑھ کے اپنے آپ نو دم کر دے سن، لیکن جدوں ایک کل شریف نازل ہو گئے پھر آپ ان ایتاں دا دم کٹ کر دے سن، انہاں صورتاں دا دم زیادہ کر دے سن، حتیٰ کہ آخری دن ہے نبی پاک اس فانی جہان تو جا رہے نے، آپ پوری بیماری دی ایام دی اندر اینا صورتاں دا دم اپنے آپ نو خود کر دے رہے ہیں، آخری دن سکت نہ رہ گی۔ آپ فرماندے نے ایسا میں نو تینے کول پڑھ کے دم کرے آگا۔ آخری دن ماں جی ایشا صدیقہ طہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک نو آخری کل پڑھ کے دم کر رہیاں نے، آپ تے پھونک مار رہیاں نے، بار بار انہا صورتاں دا دم کیتا جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس واسطے آخری کل آخری تین صورتاں کل شریف انہا نو پڑھیا کرو، دم کریا کرو، اپنے آپ تے پھونک ماریا کرو، بچیاں نو بھی انہا صورتاں دا دم کریا کرو، بس چڑیاں تے پڑھن واسطے نہیں، کھجور دیاں گھٹلیاں تے پڑھن واسطے نہیں، کول ساتے چاڑیے تے پڑھن واسطے نہیں، اینا چیزاں واسطے ایک کول نازل نہیں ہوئے بلکہ ایک کول اس واسطے نازل ہوئے نے، اگر اینا دا دم کرو گے، اینا دی تلاوت کرو گے، اللہ موسی تو موسی بیماریاں تو شفا عطا فرما دیں گے، حتیٰ کہ کسے بندے تے نظر بد ہو جائیں، جادو ٹونا ہو جائیں، کوئی بدبخت حسدی بنا دے، جادو کروا دے، کوئی ٹونا کروا دے، اس جادو ٹونے دا علاج بھی اللہ پاک نے ان کل شریف دی اندر رکھ چھڑیا ہے۔ نبی پاک تے جادو ہویا
لبید بن عاصم یہودی نبی پاک دے وال مبارک لے انہاں نو گیرا لگا کے دم کر کے جادو کر کے کنویں اندر دبا دیتے پتھر تے رکھ کے اتے پتھر رکھ دیتا تے آپ تے اتنا جادو دا اثر ہو گیا آپ نے کو کام کیتا ہوندا آپ فرماندے میں نہیں کیتا جے کو نہ کیتا ہوندا آپ فرماندے میں کام کر لے ہیں یعنی کہ اتنا آپ تے جادو دا اثر ہو گیا اس وقت اللہ پاک نے اے آخری دو صورتاں نازل فرمائیاں آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے سورتاں نازل فرمائیاں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق دوسری سورت اللہ پاک نے نازل فرمائی قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر ان دونوں سورتاں دیاں 11 آیتاں نے 11 آیتاں نے تے انہاں والا تے 11 گنڈاں دتیاں گئیاں نے ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ گے تے گرا کھول دی جائے گی نبی پاک نے دو سورتاں پڑھیاں اللہ پاک نے آپ نو شفاواں عطا فرما دتیاں اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو آ جاؤ قرآنی دم والا آ جاؤ آ جاؤ قرآن کو شفاواں لین والے پاسے آ جاؤ نہیں لوڑ لمبے سفر کرن دی نہیں لوڑ جاہلاں دے کول جان دی نہیں لوڑ تویز لین دی نہیں لوڑ جیلی پیراں کول جا کے دم کروان دی او تے عزت بھی ڈاکو نے او تے مات بھی ڈاکو نے اللہ اکبر اللہ آجو آپ دم کریا کرو جیڑا رب ڈاکٹران دیاں پڑیاں اندر شفا پا دیندہ اوہ رب نے دسے ہیں اس قرآن پڑھو گے شفاواں مل جان گیاں اس قرآن پڑھو گے ہدایت مل جائے گی اس قرآن پڑھو گے رحمت نزول ہوئے گا اللہ پاک فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ میرے بھائی آہو دم کرو قرآن دم اس مالک دے سامنے دعا بھی کریا کرو نالے اپنے آپ نو دم کریا کرو آگے بڑھئے نام نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ جتنا بھی بیمار ہے جتنا بھی مصیبت زدہ ہے جتنا بھی پریشانی اندر کیریا گیا ہے اللہ اکبر اللہ او دیتے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے نے مصیبتاں دے پہاڑ گر گئے نے چاہے جیل دیاں سلاخ اندر بند ہو چکے ہیں اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے اس آیت میں پڑھ کے دعا کریا کرے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین آیت کریمہ پڑھیا کرے انہوں اس میں آدم بھی کیا جاندہ ہے سورہ جناب یونس علیہ السلام دیئے دعا ہے جیڑی نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ دے اندر کی تیسی اللہ پاک نے اس قید خانے جو رہائیاں عطا فرما دیتیاں آپ فرما دینے جیڑا بندہ اے آیت پڑھ کے پھر کوئی اور دعا کر دیں اے آیت پڑھ کے پھر کوئی دم کر دیں آپ فرما دینے اے ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ او دی دعا نو قبول نہ فرمان اے تے ہو ہی نہیں سکتا اللہ دی دعا قبول نہ کرن اللہ اکبر اللہ میرے بھائی دعا کرنے واسطے کرو باہر نہیں جانا پہندا اگر بیمار ہو گئے ایت کریمہ پڑھ کے رب کو دعا کریا کر اگر کچھ مصیبت اندر پھنس گئے ایت کریمہ پڑھ کے دعا کریا کر اللہ اکبر اللہ تے دعا کرنے واسطے کرائے دی لوڑ نہیں پہندی خرچے دی لوڑ نہیں پہندی بندے دا زور نہیں لگدا مول نہیں لگدا اللہ اکبر اللہ او واسانا رب رحمان دیا واسانا رب رحمان دیا تو رب نو آوازاں ماری جا
جتھے مرضیوں بیٹھ پکاری جان نہیں لوڑا کدھر بھی جان دیاں واشانا رب رحمان دیاں اللہ اکبر اللہ تو میرے بھائیوں ایت کریمہ یاد کر لو اے پڑھیا کرو رج رج کے پڑھیا کرو جتنیاں مردی مصیبت آ جان پریشانیاں آ جان نبی پاک فرماندے نے یہ ایت پڑھ کے دعا کرو اللہ قبول فرما لیندے نے ان ساڑھے تے شیطان ایڈا دال آیا کئی جاہل مولوی آندے نے نا 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 تسی نہیں پڑھنے ایک گرم ہی بڑی ایک ہی ہے گرم ہی بڑی ہے کنی کو گرم ہے انی گرم ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ چ پڑی تے او مچھلی برداشت نہیں کر سکی تسی نہیں پڑھنی بس جدوں تانوں کو مسئلہ بنے ساڈے کول آنا ہے پھر اسی تانوں دسنا ہے بھی تہاڈا ہن اسی علاج کنج کرنا ہے اور میرے بھائیوں اے جاہل قسم دے لوگ نے شیطان نے ساڈے تے دال آ چھڑے ہیں بھی انہاں نوں قرآن تو دور ہی رکھیا جائے نہ ایت کریمہ پڑھ گے نہ ایت کریمہ پڑھ کے دعا کرن گے نہ انہاں نوں کچھ ملے گا نہ سدی دلدل دی اندر چلے جان گے اور میرے بھائیوں جیڑا طریقہ علاج نبی پاک نے دسے ہیں میں کہنا جگ جھوٹا ہو سکتا ہے سانوں کو ڈاکٹر علاج دس دے یا کو پرہیز دس دے بے اسی بڑا یقین کر رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے کہے ہیں اے چیز نہیں کھانی ڈاکٹر صاحب نے کہے ہیں فلاں میڈیسن کھانی ہے میں فلاں ڈاکٹر کو علاج کروا رہے ہیں وہ دی 2000 3000 5000 روپیہ صرف چیک کرن دی فیس ہے مشورہ فیس ہے اتنا بڑا ڈاکٹر ہے اس بڑے ڈاکٹر دی بات دے سانوں اتنا یقین ہے جو طریقہ علاج دس دے اسی اپنا لینے ہیں بات پریسی نہیں کر دے اور میرے بھائیوں جس رب نے اس ڈاکٹر دی پوری اندر شفا پائی ہے وہ سب تو بڑا ہے ڈاکٹرہ تو بھی بڑا ہے حکیمہ تو بھی بڑا ہے حکیمہ نو زندگی دین والا ڈاکٹرہ نو شفا دین والا آسمان والا کہہ رہے ہیں اور میرے بندیوں جے بیمار ہو جاؤں آجو قرآن وال اگر پریشانی آ جائیں آجو قرآن وال اگر مصیبت آ جائیں دکھ آ جائیں موسی تو موسی بیماری لگ جائیں آجاؤ قرآن وال میں شفاواں دے چھڑاں گا انہوں حضور فرما رہے ہیں بھی تسی ایت کریمہ پڑھو تے آندھے نے گرمی بڑی ہوندی او پڑھو سانو ویسے قرآن تو دور کیتا جا رہے ہیں سانو ویسے پڑھائیاں تو دور کیتا جا رہے ہیں جتنے بندے تسی ماشاءاللہ مسجد بیٹھے ہو میرے سنے اللہ میں نے بھی عمل دی توفیق دے سانوں کو چھوٹی موٹی بیماری سر پیڑی ہوئے نا پاجنے ہیں ڈاکٹر جسم درد ہوئے بخار ہوئے پاجنے ہیں ڈاکٹر اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری ہوئے پھر لاہور جناب بڑے بڑے ہسپتال آوان تو یہ پوچھوں ٹور جو حافظ صاحب میں شیخ زید جو علاج کروا رہے ہیں میں ڈاکٹر اسپتال جو علاج کروا رہے ہیں مہنگے ترین ہاسپٹل اوتھوں علاج کروا رہے ہیں اے میرا جرا جناب نا میڈیسن دا شیڈول بنایا ہے اے وہ سامنے رکھے ہیں سارا کچھ دسی جان گے اے نہیں کدی کسے دسیا کہ میں آیت کریمہ پڑھ کے دم بھی کر رہے ہیں اے نہیں کدی دسیا کہ میں نال فاتحہ دا دم بھی کر رہے ہیں اے نہیں کدی کیا کہ میں تینے کل پڑھ کے بھی دم کر رہے ہیں نال دعائیاں یاد نے ڈاکٹر یاد نے سارا کچھ یاد ہے بس قرآن تو دوری ہے پڑھائی تو دوری ہے اسی پڑھ نہیں سکتے باقی ساری ضلالت اٹھا سکنے آؤ پڑھائیاں والاؤ دم والاؤ پہلے پڑھائی پھر دوائی آج دائے جملہ یاد کر لو پہلے پڑھائی پھر دوائی پہلا آپ دم کرنا ہے آپ پڑھائی کرنی ہے پھر ڈاکٹرہ کو جانا ہے اللہ اکبر آئیے ذرا سننا دھیان نال جناب ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال تے دعا پتہ کی تھی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین
مرکز القدس اندر جمعہ پڑھن والے ہو میرا جی کردہ اے ایت لے کے تواڈیاں جیباں چ پا دیاں تانوں یاد کروا دیاں ایڈی پیاری دعا ہے 18 سال بیمار رہنے 18 سال لیکن 18 سال رب کو دعا نہیں کیتی شفا نہیں منگی بتا جے کیوں نہیں منگی واہ نبیہ تیرا ہی حوصلہ اماں جی رحمت فرما دیاں نے وے نبی ایوب رب کو دعا کیوں نہیں جے کر دے اللہ شفا دے دین حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے نی رحمت کال سن لے 70 سال دی زندگی میں صحت والی گزاری ہے تندرستی والی گزاری ہے تے اجے 18 سال بیمار ہویا ہو گئے نے تے کیڑی گل ہے اگر میرا رب 70 سال مینوں بیمار بھی رکھے تے میں رب دا شکوہ کوئی نہیں کرنا میں رب نو یہ بھی نہیں کہنا کہ میں نو شفا دے دے رب نے جی اگوں کہہ دیتا ایوب 70 سال تندرست بھی تے رکھے ہیں اے تے نبیاں دے حوصلے نے نا اے تے نبیاں دا رب نال تعلق ہے نا اللہ اکبر اللہ نو چھوٹی موٹی بیماری آ جائے اسی رب دے شکوے کرن لگ جانے ہیں پتہ نہیں رب نو ساڈا گھاری بیماریاں واسطے نظر آیا توبہ اللہ میری توبہ میرے ویرو ایسے جملے نہ بولیا کرو ایسیاں گلاں نہ کریا کرو اللہ اکبر اللہ نبی ایوب علیہ السلام نے پھر بھی شفا دا سوال نہیں کیتا بلکہ کیا دینے رب انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین یا اللہ بیمار ہو گیا تے تو بڑا رحم کرنے والا ہے تو مہربان بڑا ہے تو شفیق بڑا ہے تو رحیم بڑا ہے تو کریم بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اس دعا دے نال نبی ایوب علیہ السلام نے اللہ پاک نو پکارے ہیں اللہ دی کنڈی کھڑکائی ہے رب نے کلی شفا نہیں جے دیتی گل سنیا دے دھیان نال اللہ نے کلی شفا نہیں دیتی بلکہ رب نے شفاواں بھی دیتیاں نے تے پہلے نالو دونا مال بھی عطا فرما چھڑیا اسی علاج کروا کے پھر کئی بندے مسئلہ چاہ جاندے نے حضرت بیمار ہو گیا سا علاج کروایا 4-5 لاکھ روپیہ لگ گیا مقروض ہو گیا تے میں اپیل کرنا چاہنا اسی پھر ایک کام شروع کر لینے ہیں کہ علاج کروایا اتنا خرچہ ہو گیا ہے اے دعا یاد کر لو پلے بن لو لکھ کے لے جاؤ نبی ایوب علیہ السلام نے رب دا ترلا مارے ہیں رب انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین یا اللہ میں بیمار ہوں تے تو بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ پاک نے اونا پیرا تے شفا بھی عطا فرما چھڑیے نال جتنا ایوب علیہ السلام دا مال مریا سی جتنا ایوب علیہ السلام دے جانور مرے سن اللہ پاک نے او مال بھی عطا فرما دیتا بلکہ اللہ نے اس تو دونا مال عطا فرما چھڑیا ہے اس واسطے میرے بھائیوں میں اے نہیں کہہ رہا ابھی آج تو بعد ڈاکٹر کو نہیں جانا جاؤ علاج کرواؤ لیکن نال پڑھائی بھی کرو اللہ دی رحمت بھی حاصل کرو کلہ علاج کروائی جاؤ نہ دعا کرو نہ دم کرو نہ قرآن پڑھو پھر نہ حسدی نہ حسد رہ جاندی ہے نہیں علاج بھی کرواؤ نال پڑھائی بھی کرو دم بھی کرو فاتحہ پڑھو آیت کریمہ پڑھو آخری کل پڑھو ایت پڑھو اللہ اکبر میرے سامنے بڑے واقعات نے بڑے قرآن دے دم موجود نے بڑے حدیث پاک دے دم موجود نے بہرحال وقت نہیں ورنہ میں تفصیل دے اندر جاندہ سارے دم تو انہوں دس جاندہ ایک اور دم سنو تے گال مکائیے آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ رات نو سون لگیا اے دعا پڑھ لیندہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم آپ فرماندے نے اے رات نو سون لگیا 3 واری پڑھ کے سون گیا ہے رات نو سون لگیا 3 واری پڑھ کے سون گیا ہے اللہ ہر قسم دی
موسی بیماری تو محفوظ فرما لیں گے، ہر قسم دے دکھ تکلیف تو اللہ محفوظ کر لیندے نے، ہر قسم دے زہریلے جانور کو اللہ محفوظ کر لیندے نے۔ اس روایت دے راوی حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے جدو روایت بیان کر دے پہنے صحابہ ویکھ رہے نے کہ حضرت ابان نو فالج دا اٹیک ہو چکے ہیں، فالج ہو چکے ہیں۔ جدو یہ حدیث بیان کیتی ہے ایک صحابی کھڑا ہو کے آندہ ہے، حضرت صاحب سانو اے دم دس رہے ہو تے تو انو فالج ہو چکے ہیں، سانو دس رہے ہو تے تو انو فالج ہویا ہے تے تسی کیوں نہیں محفوظ رہے؟ قربان جاواں حضرت ابان فرماندے نے میں اس دعا نو پڑھ دا رہا لیکن قدرتی گل ہے جس دن میں نو اٹیک ہویا نا میں نو کو غصہ سی، میں کسے غصے اندر سا، میں کسے اور پریشانی اندر سا تے میں نو اے دعا پڑھنی یاد ہی نہیں رہی۔ اس دن میں دعا پڑھنا بھول گیا، یاد ہی نہ رہا، کسے اور ٹینشن اندر سا، کسے غصے اندر سا، میں نے یہ دعا نہیں یاد رہی۔ اس دن میں نے فالج دا اٹیک ہویا ہے، ورنہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے یقین اتنا کامل یقین ہے، میں نے اے یقین اتنا سی اے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں دعا پڑھی ہوں تے میں نے فالج دا اٹیک ہو جاتا۔ اے دعا بھی یاد کر لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک اور سوکھا جا دم یاد کر لو، ایک اور دم سن لو تے گل ذرا توجہ والی ہے، ہر بندے واسطے دسن لگا واں، سارا دن کام کر دیاں تھاکی بندہ جاندا ہے، تھکاوٹ تے ہوئی جاندی ہے نا، میں بھی تھک جانا تسی بھی تھک جاندے ہو، اے تے بس رب دی ذات ولا یعودہ حفظہما، اللہ تھک دے نہیں، اللہ اکبر اللہ، صحابی بھی تھک جاندے نے، انبیاء بھی تھک جاندے نے۔ سنیا جے درات نال آجی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن نبی پاک مال آ گیا، غنیمت دا مال آ گیا، نوکر آئے، لونڈیاں آئیاں، حضرت علی فرماندے نے فاطمہ تیرے باپے کو لج مال آیا ہے تے آ تقسیم فرما رہے نے، نبی پاک کو جا کے کوئی غلام لے آ، اللہ اکبر اللہ، کیونکہ سیدہ فاطمہ چکی آ پیس دیا نے تے پانی آ بھر کے لے آندیا نے، جناب حسن و حسین دی خدمت بھی کر دیا نے، گھر دا خیال بھی کر دیا نے، حضرت علی دی خدمت بھی کر دیا نے۔ ماں جی فاطمہ نو حضرت علی فرماندے نے فاطمہ تیرے باپے کل غلام آئے نے، میں قربان جاواں، ماں جی فاطمہ الزہرا نبی پاک کو لے آئیاں، آکے آندیاں نے ابا جی اے ویکھو نا گھر دے کام میں آپ کرنی آن، چکی پیس پیس کے ہتھاں تے چھالے بھی پہ جاندے نے، ابا جی 3 میل دور حضرت عثمان دا کنویں اوتھوں میں پانی آپ بھر کے لے آنی آن، اللہ اکبر اللہ تے یہ تھے مولانا شمسام نے ترجمہ انج لکھیا فرماندیاں نے، ابا جی 3 میلاں کھوشا عثمان گنیندہ جتو پانی پر لے آواں، ابا جی جدوں میں پانی وال جاواں نت تازیاں ٹاکیاں لاواں، تے ادب و شرم و نال شرم دے پاسے ٹھگ دی جاواں، تے نبی پاک نے ویکھیا کچھ کرتا پاٹیا سی ڈٹھا حضرت جتے رگڑ مشک دی آوے، اے بیٹی یارو پاک نبی دی عجب پشاکاں پاوے، فرماندے نے بیٹی گل سن لے، تینو غلام نہیں دینا،
تینوں لونڈی نہیں دینی بلکہ اس تو بھی اچھی چیز دینی ہے. میں قربان جاواں جی میں پیغمبر آلہ اے میں پیغمبر دے تحفے بھی آلہ نے. بیٹی غلام تے نا غریباں واسطے نے. آشا بے صفا اے مدینے دے غریب لوگ اے مال اونا واسطے اے غلام اونا واسطے نے. بیٹیے تیرا تے مقام بڑا اچھا ہے, تینوں تیرا بنے جنتی عورتاں دی سردار بنایا ہے, تینوں اے نہیں دینا. تیرے واسطے ایک میں ہور تحفہ رکھے ہیں, ہور گفٹ رکھے ہیں. ابا جی مینوں کی دینا ہے؟ فرمایا تیے رات نو سون لگیا تو پڑھنا ہے 33 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ, 33 مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ, 34 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر. اے میری بیٹی اے میں محمد تینوں گفٹ دے رہا ہوں, تینوں تحفہ دے رہا ہوں. رات نو اپنے بستر تے لیٹ کے اے وظیفہ تو پڑھ لیں, اللہ تیریاں تھکاوٹاں دور فرما دیں گے. میری ماما بھی یاد کر لیں, دوست بزرگ بھی کم کارتے تھکے آئیں, عشاء دی نماز پڑھی بستر تے لیٹ کے یا بستر تے بیٹھ کے اے تسبیح پڑھو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. آپ فرما دینے اللہ سارے دن دی تھکاوٹ دور فرما دیندے نے. تو میرے بھائیو پہلا پڑھائی پھر دوائی, پڑھائی بھی کرو علاج بھی کرواؤ. اللہ پاک سانو تمام قسم دیاں بیماریاں مصیبتہ کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.